الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہزار بار بشویم دہن دمشق گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کسی ادب والے نے عجیب بات کہی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے غسل دوں، دھو لوں، تو بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی لینا میرے جیسے گنہگار کے لیے بے ادبی کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے۔ بصارت نعمت ہے، سماعت نعمت ہے، گویائی نعمت ہے، عقل کا نور عطا ہونا ایک نعمت ہے، صحت والا خوبصورت جسم نصیب ہونا ایک نعمت ہے، پھر اس جسم کی ضروریات کا پورا ہو جانا نعمت ہے، پھر ایمان کا نصیب ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر اتنی ان گنت نعمتیں دے کر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہارے لیے سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، پھل بنائے۔ احسان جتا سکتے تھے مگر احسان نہیں جتایا۔ ہاں، ایک نعمت ایسی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کی تو وہ نعمت ہی اتنی بڑی تھی کہ پروردگار عالم نے اس کو دے کر احسان جتایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو ان میں مبعوث فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہم سب کے لیے ایک انمول نعمت ہے۔ عام طور پہ انوال شریف کے اس اجتماع میں کئی سالوں سے یہ عادت سیرت ہی کے عنوان پہ بات کرتا ہے۔ آج بھی گزشتہ سے پیوستہ ہی بات کہنی ہے۔ انسان روز روٹی کھاتا ہے مگر روز بھوک محسوس کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ روٹی تو میں نے کھائی ہوئی ہے، بھئی جتنی بار کھاؤ گے ہر دفعہ مزہ پاؤ گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا معاملہ ہے۔ جب بھی تذکرہ ہو، جہاں بھی تذکرہ ہو، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے وہ سینوں کو گرما دیتا ہے، ایمانوں کو تازہ کر دیتا ہے، اور ہم ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ آنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ چند باتیں سیرت کے بارے میں جو ایک طالب علم ہونے کے ناطے ذہن میں آتی ہیں، اور اکثر طلباء یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ دنیا میں مختلف علاقے تھے، کہیں اونچے پہاڑ تھے، کہیں سبزہ زار تھے، کہیں ندیاں تھیں، جھیلیں تھیں، بہت سرسبز علاقے تھے،
لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں پیدا فرمایا، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ تو اگر آپ کبھی نقشے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو جزیرہ عرب 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ صرف اوپر ایک طرف سے یہ بقیہ دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گویا انسان کے جسم میں جس طرح دل ہوتا ہے نا کہ وہ ایک طرف سے جڑا ہوتا ہے اور لٹک رہا ہوتا ہے، باقی 3 طرف سے وہ کہیں نہیں جڑا ہوا ہوتا، بالکل اسی طرح یہ جزیرہ عرب پوری دنیا کا جغرافیائی دل ہے، اور یہ دل جب تک دھڑکتا رہے گا یہ دنیا زندہ رہے گی۔ اسی حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے کہ بیت اللہ شریف کو گرا دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ تو جزیرہ عرب دل کی مانند ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس علاقے میں دنیا داروں کے لیے کوئی کشش نہیں تھی، نہ کھیتیاں تھیں، نہ سبزہ تھا، نہ باغات تھے، پہاڑیاں تھیں اور وہ بھی خشک، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بواد غیر ذی زرع، قرآن نے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ اور جہاں جینے کو پانی نہ ملے یا پینے کو پانی نہ ملے تو وہاں تو زندگی گزارنی مشکل ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے جو مختلف سلاطین تھے، بادشاہ تھے، ان کو کبھی یہ سوچ ہی نہ آئی کہ ہم اس علاقے پر حکومت کریں، وہ اس طرف کو آئے ہی نہیں۔ چنانچہ روم اور فارس کی بڑی بڑی اسٹیبلش جو حکومتیں تھیں، ان علاقوں کی طرف ان کے قدم نہ بڑھ سکے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مولد مسکن کو ان لوگوں کی تہذیبوں سے بچا کے رکھا، محفوظ رکھا۔ پھر نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں اور آپ کا پردہ فرمانا وہ مدینہ طیبہ میں، تو پوری زندگی گویا اسی جزیرہ عرب میں گزری۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پانی کا تالاب ہو اور آپ مرکز کے اندر ایک پتھر پھینک دیں تو جو لہر پیدا ہوتی ہے، رپل پیدا ہوتا ہے، وہ پھر پورے چاروں طرف کو پھیل جاتا ہے۔ تو مرکز سے جب روشنی نکلتی ہے تو وہ پورے محیط کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز میں اس لیے اٹھایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یہاں لگے گی اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے جزیرہ عرب کو اول عالم، مرکز عالم، وسط عالم، حدیث مبارکہ میں ہے کہ پانی تھا، اس سے اللہ نے زمین کو بنانا شروع فرمایا، تو جہاں سے زمین بننے کی ابتدا ہوئی وہ بیت اللہ والی جگہ تھی۔ تو یہ اول عالم ہے، مرکز عالم ہے، وسط عالم ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بلایا، قالتا اتینا طاعین، دونوں نے جواب دیا کہ ہم فرما بردار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو زمین کی یہ آواز اس جگہ سے نکلی جہاں پر بیت اللہ شریف ہے۔ تو یہ جگہ مرکز عالم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز کے اندر بھیجا۔
پھر عرب جو تھے وہ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، دیکھنے میں انسان تھے، حقیقت میں 2 ٹانگوں والے حیوان تھے۔ ان کی عجیب زندگی تھی، آپس میں قتل و غارت کا کرنا، ظلم کا کرنا، دوسرے کا مال چھین لینا، یہ ان کے لیے معمولی باتیں تھیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون تھا۔ اتنے سخت دل تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں کوئی مہمان آتا اور وہ سوچتے ایک مہمان ہے، پورا جانور تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، تو زندہ جانور کی ران میں سے گوشت کاٹ کے اس کو پکا لیا کرتے تھے۔ جانور کے ساتھ کیا گزرتی ہے اس کا ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ غیرت کے نام پر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک بچی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ اس کو پیار کر رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کی وجہ سے یہ ایمان کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اپنے گھروں میں بیٹی کے پیدا ہونے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ میری بیوی امید سے تھی اور مجھے تجارتی سفر کے لیے جانا پڑ گیا۔ جب واپس آیا تو بچے کی ولادت ہو چکی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کو نبھا دیا، سمیٹ دیا۔ میں سمجھا اس نے بیٹی کو دفن کر دیا، مطمئن ہو گیا۔ حقیقت نے اس نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ بچی وہاں پلتی رہی، تھوڑا بڑی ہوئی تو بچیاں تو شگوفے کی مانند ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں۔ تو میری بیوی کی بہن اس کو لے کر ہمارے گھر آتی اور کبھی کبھی میری بھی نظر اس بچی پر پڑتی تو میں اس میں دلچسپی محسوس کرتا، اس سے بات کرتا۔ وہ چھوٹی پھول جیسی بیٹی تھی، وہ بھی بچی میرے ساتھ بات چیت کرتی، حتیٰ کہ میں اس کو گود میں بھی لے لیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس بچی کی پیاری پیاری حرکتوں کی وجہ سے میری محبت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ میں اس بچی کو یاد کرنے لگا اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بچی ہمارے گھر میں آئے۔ جب میری بیوی نے یہ محسوس کیا کہ میں اس بچی کے ساتھ محبت کے بندھن میں بندھ گیا ہوں تو ایک دن اس نے کہا کہ یہ تو ہماری بیٹی ہے، میں نے بہن کے گھر بھیج دیا تھا، دیکھو تمہیں اس سے کتنی محبت ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں نے نیت کر لی کہ موقع ملا تو میں اس بچی کو دفن کر لوں گا۔ اب وہ بچی بڑی ہو گئی تھی، میرے ساتھ کبھی بازار چیز خریدنے چلی جاتی، چلتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ میں نے ایک دن بیوی سے کہا مجھے جانا ہے کہیں، اس نے کہا کہ بیٹی کو بھی ساتھ لے جا۔ میں نے بچی کو لیا، رستے میں ایک جگہ میں نے کدال خریدا اور وہاں پہنچ کر ویرانے میں قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ وہ بچی حیران ہو کے مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب مٹی میرے کپڑے پر پڑی تو وہ بچی آ کے اس مٹی کو ہٹانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے۔ اور اس کی اس معصوم بات سے بھی میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے اوپر جو وحشت سوار تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے گڑھا کھودا اور بالآخر اس بچی کو دھکا دے دیا۔ جب اس پر میں مٹی ڈالنے لگا وہ بچی رونے لگی، میرے سر میں پٹی پڑ رہی ہے، آنکھوں میں پڑ رہی ہے، میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر میرا دل اتنا مردہ تھا کہ میں نے اس کی چیخ و پکار پر توجہ نہ دی، حتیٰ کہ اس بچی کی آواز آنی بند ہو گئی۔
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری زندگی کا وہ وقت تھا، آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر بیٹی سے محبت کرنا سکھایا، بیٹی کی عظمت سکھائی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بچی میرے پاس ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ میری بھتیجی ہے۔ اب میرا دل ایسا بن گیا ہے کہ میں اس چھوٹی بچی کو سینے سے لگاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، میں اس سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو عرب ایسے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب ایسے حیوان سنور جائیں گے، بگڑے ہوئے ایسے لوگ سنور جائیں گے، تو دنیا کے دوسرے لوگوں کا سنورنا وہ پھر آسان کام ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے علاقے میں بھیجا جہاں بگاڑ کی انتہا تھی، اور واقعی ایسا ہوا کہ عرب کے یہ لوگ جب بدلے تو پھر انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ پھر عربوں میں ایک صفت اور تھی کہ ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی پوری دنیا کو عجم، گنگا کہتے تھے۔ اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، اس پہ ان کو بڑا فخر ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں بھیجا کہ جب یہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا جانتے ہیں تو یہ لوگ دین کی دعوت کو لے کر اٹھیں گے تو داعی بن کر دین کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیں گے۔ پھر ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ عربوں کی ایک عادت تھی کہ ہاں یا نہ، ان میں تیسری بات نہیں تھی، کھڑے تھے۔ جو دوست تھے وہ پکے دوست ہوتے تھے، جانیں لٹا دیتے تھے، اور دشمنی کرتے تھے تو پھر ظاہر باہر میں دشمنی کرتے تھے۔ اور واقعی دین پھیلانے کے لیے ایسے ہی بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت سے نوازا، اور جب ان لوگوں نے دین کو قبول کر لیا تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر پھر بقیہ دنیا کے اندر دین آسانی سے پھیل گیا۔ یہ حکمتیں تھیں جس وجہ سے اللہ رب العزت نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب کے اندر پیدا کیا۔ ایک نقطہ اور بھی بہت اہم ہے، پہلے انبیاء جتنے تشریف لائے وہ تاریخ کی روشنی کا زمانہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اگر کوئی آج معلوم کرنا چاہے تو وہ کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بائبل جو پیغام تھا ان کے اوپر اترا، اس کو بھی ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 100 سال کے بعد کسی بندے نے اکٹھا کیا۔ بائبل بھی 100 سال بعد لکھی گئی، تو ان کے حالات زندگی کوئی نہیں جانتا۔ آپ کسی عیسائی سے بات کر کے پوچھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بتائیں، ان کے اخلاق کیسے تھے، ازدواجی زندگی کیسی تھی، دنیا میں وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، رہتے تھے، تو ان کی پوری زندگی کی تعلیمات نہیں ملتی۔ چند باتیں ملتی ہیں، کامل زندگی محفوظ نہیں ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام ایسے وقت میں تشریف لائے جو کامل تاریخ کی روشنی کا زمانہ تھا، لہذا نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک آپ کی ایک ایک بات کو اللہ رب العزت نے محفوظ کروا دیا۔ حتیٰ کہ شمائل ترمذی پڑھ کر دیکھ لیجئے، انسان حیران ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے ان کی بھی تعداد لکھی ہے۔ آپ کا لباس مبارک کیسے تھا، عصا کیسے تھا، بستر کیسے تھا، تکیہ کیسے تھا، آپ کے جوتے مبارک کیسے تھے، نالین مبارک کیسے تھے، آپ کا کھانا کیسے ہوتا تھا، بیویوں کے ساتھ آپ کا بات چیت کرنا، اس کا انداز کیسا ہوتا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، عبادت کیسے ہوتی تھی،
جو بات آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ بات ملے گی. اور عجیب بات یہ کہ دنیا کا ہر انسان تقریباً اپنی بیوی کو یہی کہتا ہے کہ دیکھ جو ہماری باتیں ہیں نا بس ہم ادھر گھر میں ہی کر لیں گے، تو باہر کسی کو مت بتانا. لیکن پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک ہستی ایسے کامل نظر آتی ہے کہ جنہوں نے محفل میں دوستوں کو بھی کہا کہ جو تم مجھے بات کرتے ہوئے سنتے ہو، کام کرتے ہوئے سنتے ہو، تم اس کو آگے نقل کرو. اور گھر آ کر اپنی بیویوں کو بھی یہی بات کہی کہ جو تم میری زندگی کو دیکھتی ہو، میری اس زندگی کو لوگوں تک پہنچاؤ جو تم سے پوچھنا چاہیں. کیسی کھری زندگی ہوگی، کیسی کھلی دھلی زندگی ہوگی. تو کامل زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت دنیا میں کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے. اسی لیے ایک انگریز مورخ ہے، وہ اس پوائنٹ کو خاص طور پر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز بورن ان دی فل لائٹ آف ہسٹری، کہ ان کی پیدائش ہوئی تو پوری دنیا میں تاریخ کی روشنی کا زمانہ تھا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک کامل زندگی ہے. پھر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کا لب لباب بتلا دیا. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک بڑا آدمی فوت ہوا، بڑی تعریفیں لکھی جاتی ہیں، اس نے یہ کمال کیا، یہ کمال کیا، یہ کمال کیا. آخر پہ کچھ اور بھی کتابیں لکھنی تھیں مگر زندگی نے وفا نہ کی. کوئی بڑا فاتح جرنیل مر گیا، لوگ کہتے ہیں جی اس نے یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور بھی کچھ کام کرنے تھے مگر زندگی نے وفا نہ کی. کسی شاعر کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھ لو، لکھا ہوگا جی اس نے بڑا اعلیٰ کلام لکھا، اور بھی اچھے اشعار لکھنے تھے، زندگی نے وفا نہ کی. اس سے پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی زندگیاں نامکمل زندگیاں ہیں. وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، پلاننگ تھی ان کی، مگر کر نہ سکے، موت آ گئی. اگر کامل زندگی اس دنیا میں کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ زندگی فقط ایک ہی ہستی کی ہے جو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، 1.25 صحابہ، ان کی موجودگی میں، رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بتاؤ جو پیغام میں دنیا میں لے کر آیا تھا کیا وہ پیغام میں نے پہنچا دیا؟ 1.25 کا مجمع یک زبان ہو کر کہتا ہے آپ نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں اللہ مشہد، اے اللہ گواہ رہنا، جو مقصد دنیا میں لے کے آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر کے واپس جانا. بھائی جب پیچھے ہی چلنا ہے تو نامکمل لوگوں کے پیچھے کیوں چلے؟ کیوں نہ اس ہستی کے پیچھے چلے جن کی زندگی کامل اور مکمل ہے. اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا قائد بنائیں. میرا قائد ہے وہ زندگی، پیغام تھا جس کا، محبت نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل مکمل زندگی. پھر ایک بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، سیرت عادت کو کہتے ہیں، اور عادات حالات کے اتار چڑھاؤ میں بنتی سنورتی ہیں. انسان کو نعمتوں کی قدر آتی ہے، انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں،
خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا اچھی بات کہی، سکھ دکھاں تو دیواں وار، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملایوم یار. میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. تو غم انسان کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، والد کی جدائی کا غم تو پہلے دن سے تھا. آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. پھر ابھی 6 سال کے ہوئے، چند سال کے ہوئے کہ والدہ ماجدہ بھی فوت ہو گئے. پھر چند سال کے ہوئے تو دادا بھی فوت ہو گئے. غم پہ غم آتے گئے. اس میں کیا حکمت تھی؟ حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو آ کر توحید کا پیغام دینا تھا. اگر آپ سہاروں کے ذریعے سے پرورش پاتے تو دنیا کہتی کہ جی خود تو ساری زندگی سہاروں سے پلتے رہے، اور اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی سب سہارے چھوڑ دو، ایک خدا کو سہارا بنا لو. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی سہارے الگ کرنے شروع کر دیے. باپ کا سہارا بھی الگ، ماں کا سہارا بھی الگ، دادا کا. یہ سہارے ہٹتے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ وہ ہستی تھی جس نے آ کے کہنا تھا کہ لوگوں، سب سے بڑا صحابہ رب کا ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی کا سب ہوا کرتا ہے. غیر لوگوں کے اندر بڑا بن کے رہنا، اچھا بن کے رہنا، یہ بہت آسان ہوتا ہے. اپنوں میں بڑا بن کے رہنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہ اپنے تو جانتے ہیں، وہ زندگی کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ خوشی غمی ہر حال میں دیکھتے ہیں. اس لیے اپنوں میں بڑا بننا مشکل کام ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو دیکھیے کہ جو آپ کے جتنا قریب وہ اتنا جلدی آپ کے اوپر ایمان لے آیا. آپ بتائیے کہ عورتوں میں نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان کون لائی؟ خدیجۃ الکبریٰ جو بیوی تھی، اور بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. پھر بچوں میں حضرت علی اللہ عنہ، اور وہ گھر کے بچے تھے اتنے قریب. اور دوستوں میں سیدنا صدیق اکبر عنہ سب سے پہلے ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوست تھے، سب سے زیادہ قریب تھے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت دی کہ عرب کے ماحول میں ایک تاجر جس کی معاشرے کے اندر بڑی عزت ہے اور جس کی رائے کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغام سنتے ہیں اسی وقت ایمان لے آتے ہیں. تو اپنوں میں بڑے بنے. انگریز لوگ کہتے ہیں کہ no one is hero to his valet. اپنے ویلٹ، اپنے دوستوں کے قریب بڑا بن کے رہنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جتنا قریب سے دیکھا وہ اتنا ہی آپ کا عاشق بنتا چلا گیا. پھر ایک عجیب بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کی قوم ان پڑھ قوم تھی، ان کو امی کہا گیا. اذباس فی الامیین، ان پڑھ لوگ، یعنی ان کے پاس دنیا کی تعلیم نہیں تھی. اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو دنیا میں آپ کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، نہ قوم پڑھی ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے اظہار کا حکم ہوا تو آپ نے قرآن مجید جو اتر رہا تھا اس کو لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کیا. لوگ اس کو سنتے گئے، زندگیوں کو بدلتے گئے. اب یہ ایک حقیقت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کوئی بھی صحابی بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا. جیسے یہاں ہوتا ہے نا، فلاں بندہ جی پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے، ڈاکٹریٹ کرنے چلے گئے، انجینئرنگ کرنے چلے گئے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کوئی ایک بھی صحابی کیسر و کسرا کے ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گیا. صرف ایک روایت ملتی ہے، وہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کیے، اب عبرانی زبان، سریانی زبان وہ آتی نہیں تھی عربوں کو، وہ یہودیوں کو آتی تھی، تو پھر خط کو ٹرانسلیٹ کروانا پڑتا تھا ان سے اور بھیجنا پڑتا تھا. ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا پتا کہ یہ یہودی آپ کیا فرماتے ہیں اور یہ آگے کیا لکھ دیتے ہیں، تو آپ مجھے اجازت دیجئے میں جا کر یہ زبان خود سیکھ کے آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو اجازت دی، وہ گئے اور چند ماہ میں وہ زبان سیکھ کر واپس آ گئے. صرف ایک یہ مثال ملتی ہے، اس کے سوا علم حاصل کرنے کی مثال نہیں ملتی. اب سوچئے، قوم ان پڑھ تھی، پھر ساری زندگی وہ نبی علیہ السلام ہی کی صحبت میں رہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت دی کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو دشمنوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی. جیسے پھولوں کی نرسری ہوتی ہے نا کہ لاکھوں پھول، تو وہ کہتے ہیں کہ عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی. جو صحابی اٹھا وہی ہیرو بنا، وہی قائد بنا، وہی نمونہ بنا. تو آخر ان لوگوں کو یہ عظمتیں کیسی ملی؟ یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی برکت تھی جو ان کو نصیب ہوئی. سیرت کے بارے میں ایک اور اہم بات کہ جب کسی بندے سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی کوئی دلیل دو، تو عام طور پر وہ کسی تیسری چیز کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو قوم نے کہا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے. اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا. اب ذرا غور کیجئے کہ اپنی زندگی کو تنقید کے لیے پیش کر دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون تو کہتے رہے، مگر آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ کوئی انگلی تو نہ اٹھا سکا. وہ کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی، وہ پھولوں سے زیادہ لطیف پاکیزہ زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت پر، صداقت پر، امانت پر، دیانت پر کوئی ایک بندہ بھی انگلی نہ اٹھا سکا، بلکہ وہ خود آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی صداقت کی گواہیاں آپ کے دشمنوں کی زبانوں سے ہوئی. پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں وہ جی اسلام تو تلوار سے پھیلا. اس عاجز کو بھی ایک مرتبہ ایک پادری سے تھوڑی دیر کہیں بیٹھنے کا موقع ملا تو اس نے یہی بات کہی، وہ جی اسلام تو تلوار کے دور سے پھیلا. اب ان لوگوں کو سمجھانا ایک مشکل کام ہے. تو جب اس نے کہا نا کہ یہ تو تلوار کے دور سے پھیلا، تو میں نے اس سے پوچھا تلوار کن لوگوں نے چلائی؟ کہنے لگا کہ وہ کوئی چند درجن لوگ تھے جو مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے اور وہ تلوار کے بڑے ماہر تھے، اور وہ 313 لوگ تھے. بس انہوں نے تلوار کے دور پہ اسلام پھیلانا شروع کیا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا.
میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ ان 313 کو کس تلوار نے اکٹھا کیا تھا؟ وہ 313 کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ تو تھوڑی دیر کا سوچ کر کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو لڑائی سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے اخلاق سے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر میں نے کہا یہ تلوار تھی جس نے پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیا، وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ تھے۔ تلوار خود نہیں چلا کرتی، اس کے پیچھے چلانے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان دلوں کو نبی علیہ السلام نے بدلا، تو وہ تلواریں جو گردن اپنوں کی کاٹا کرتی تھیں، اب ان تلواروں کا رخ اللہ رب العزت نے بدل کے رکھ دیا، وہ اب باطل کے خلاف استعمال ہونے والی بن گئی۔ اس لیے کردار دیکھنے میں بے بکت چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کردار کے ذریعے انسان قیمتی سے قیمتی چیز کو خرید لیا کرتا ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے، دنیا کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اخلاق عظیمہ دیے تھے کہ ان کی وجہ سے جو قریب آتا تھا وہی کلمہ پڑھ لیا کرتا۔ چنانچہ واقعات ہیں ایمان قبول کرنے کے، ان میں سے ایک واقعہ تو یہ بھی ہے کہ ایک عورت تھی، جب دیکھتی تھی کہ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں تو اوپر سے وہ مٹی کوڑا کرکٹ وہ پھینک دیا کرتی تھی، جو جھاڑو دے کے اکٹھا کرتی تھی وہ سب اوپر سے پھینک دیتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کئی مرتبہ مٹی والے ہو جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے شکوہ نہیں کیا تھا، خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی، بیٹی تھی اس کی، اپنے گھر میں زندگی گزارتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ عورت ایک مرتبہ بیمار ہو گئی اور کچھ دن اس نے مٹی نہیں پھینکی۔ تو جب اس نے مٹی نہ پھینکی تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کچھ دنوں سے وہ عورت مٹی نہیں پھینک رہی، اس کا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی کہ سنیں وہ بیمار ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی جوان العمر بیٹی نے جب دیکھا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو وہ آئی اور اس نے دروازے کے چھوٹے سے سوراخ میں سے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں اور آپ کے غلامان وہ بھی کھڑے ہیں۔ چنانچہ وہ ماں کے پاس دوڑی ہوئی گئی، امی میں نہیں کہتی تھی کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ نے پہل کی اور دیکھو آج وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے دروازے پر ہے، اور امی گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں، آپ ہیں یا میں ہوں، پتہ نہیں آج میری عزت کا کیا بنے گا۔ ماں پریشان ہوئی، پھر کہنے لگی کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، جو دروازہ کھول کے ان سے پوچھو وہ کیوں آئے ہیں۔ تو لڑکی نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھول کے پوچھا آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تمہاری ماں بیمار ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر اس کو بازار سے کوئی دوائی کی ضرورت ہو تو میں اسے لا کر دے سکتا ہوں۔ جب وہ بیمار عورت یہ بات سنتی ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ کردار تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی گٹھڑی ہاتھ میں لے کر بہت مشکل کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو کہا اماں میں آپ کی یہ گٹھڑی اٹھا لوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھڑی اٹھا لی۔ وہ اپنے طور پہ خوش ہو گئی کہ ایک جوان بندے نے میرا بوجھ اٹھا لیا۔ اس بڑھیا کو کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جو پوری انسانیت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کر دنیا میں آئی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بڑھیا چلتی رہی حتیٰ کہ جہاں ویرانے میں اس نے جانا تھا وہاں پہنچی اور اس نے کہا جی میرا سامان یہاں رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھا، واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس بڑھیا نے روکا، کہنے لگی میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ
کہ میں نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے دین پر گزاری ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کی بات میں ایسی تاثیر ہے، سحر ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ماں باپ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہوں تاکہ اپنے ہی دین پر میں زندگی گزاروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کبھی مکہ مکرمہ میں واپس آؤں۔ تو بچے بتاؤ کہ تمہارا کیا نام ہے، میں اگر کبھی آؤں گی تو میں پھر تم سے ملوں گی، تم بہت اچھے بچے ہو، اچھے اخلاق والے ہو۔ جب اس عورت نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا کہ اماں، جس نوجوان کی بات آپ کر رہی تھیں کہ اس کی بات نہ ماننا، میں وہی نوجوان محمد۔ وہ بڑھیا یہ بات سنتی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی وجہ سے لوگ مسلمان۔ چنانچہ ہر بندہ جب دنیا میں اختیار پاتا ہے تو دشمنوں سے انتقام لیتا ہے، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے مثالیں قائم کر دی، عفو درگزر کی۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سواری کی گردن کے بالوں کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنا جھکے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ، ایک اللہ کی تعریفیں بیان فرما رہے تھے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اگلا دن ہوا تو عرب کی عورتوں نے اپنے خامدوں سے کہا کہ مسلمان پوری رات یہاں گزار گئے، ہمارے گھروں اور دروازوں تک تو کوئی نہیں آیا، ہم تو پریشان تھیں کہ آج کی رات مکہ میں کوئی بچی، کوئی لڑکی کنواری نہیں رہے گی، کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا، کوئی نوجوان اس کی جان محفوظ نہیں رہے گی، مگر ہمارے گھروں تک تو کوئی نہیں آیا، ذرا دیکھو یہ کہاں ہے۔ چنانچہ ان کے مرد گھروں سے باہر نکلے، دیکھا تو سب صحابہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حرم کے اندر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ اب ایسے وقت میں عرب کے جو بڑے بڑے سالار تھے اور قائد تھے، انہوں نے آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، آ کے معافی مانگتے تھے، اللہ کے حبیب معاف فرما دیتے تھے۔ اب سوچئے کہ جن لوگوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائیں، 13 سال جو لوگ تکلیفیں دیتے رہے، اب ان لوگوں سے بدلہ لینے کا وقت تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ ہندا جیسی عورت کتنی بڑی دشمن ہوگی، جس نے نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، پھر جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کو کاٹ کر ان کے اندر سے ان کا دل نکالا اور ان کے کلیجے کو کچا منہ میں چبا لیا، پھر ان کے کان اور آنکھیں اور ان کو نکال کر اس کا ہار بنا کے گلے میں پہنا۔ جس نے اتنی زیادتی کی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ چاہتے تو اس عورت سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر وہ آتی ہے اور آ کر معافی مانگتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ عفو درگزر کی مثالیں قائم کرتے۔ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے ظلم اختیار کیے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو پلان بنایا تھا وہ بھی ابو جہل نے بنایا تھا۔ تو ایسا دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ اکرمہ آ گیا، ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات تھی، تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کرتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو اے سوار، تو ہماری طرف آ رہا ہے۔
اکرمہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں صفوان بن امیہ ایک اسلحہ ڈیلر تھا، بڑا سرداران قریش میں گنا جاتا تھا، امیر آدمی بڑا تھا۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے گھر میں ہزاروں تلواریں، تیر، نیزے یہ بنا کر، زریں بنا کر یہ جمع کی ہوئی تھی۔ جب قبیلوں کی لڑائی ہوتی تھی نا تو لوگ کرائے پہ لے کے جاتے تھے اور یہ ان کو کرائے پہ دیتا تھا کہ لڑنے کے بعد میرا سامان واپس کر دینا۔ یہ ایسا اسلحہ ڈیلر تھا، حتیٰ کہ غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام جب جانے لگے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس سے اسلحہ مانگا اور اس نے پتہ نہیں کتنی تلواریں، نیزے اس وقت نبی علیہ السلام کو دے دیے، چونکہ مسلمانوں کے پاس تلواریں، نیزے تھوڑے تھے۔ ایسا اسلحہ ڈیلر۔ اس نے ایک پلان بنایا تو ایک تلوار کو اس نے زہر کے اندر بجھایا۔ یہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ تلوار کی دھار پر ایسے زہر لگاتے تھے کہ اگر کسی بندے کو ہلکی سی خراش بھی لگ جاتی تھی تو وہ زہر کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ پھر اس نے ایک مکہ مکرمہ کے بندے کو تیار کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، تم کام تو کرتے کوئی نہیں، ایک کام کر کے آؤ، بڑا انعام دوں گا۔ اس نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگا مدینہ جاؤ چھپ کے، اور موقع آئے تو بس مسلمانوں کے پیغمبر اسلام پہ وار ایک کر دینا، تھوڑی سی بھی اگر تلوار کی دھار ٹچ کر گئی تو بس وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ اس نے کہا اچھا میں کام تو کرتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے مجھے مار دیا؟ اس نے کہا پوری زندگی تیرے خاندان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ ان دونوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی اور وہ بندہ وہ تلوار لے کے مدینہ طیبہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی شان، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں تو ویسے ہی بس سفر میں تھا اور پھرتا پھراتا مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا میں بھی ذرا حالات دیکھ جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اچھا تم ذرا وہ گفتگو تو سناؤ جو تمہارے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی۔ اب وہ بندہ جانتا تھا کہ اس گفتگو کا میرے اور صفوان کے سوا کسی بندے کو پتہ نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے آپ کو پتہ کیسے چلا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پروردگار نے بتایا، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ اب جس دن مکہ فتح ہوا اس دن وہ بندہ آیا اور کہنے لگا جی کہ مجھے تو آپ نے معاف فرما دیا تھا، میں نے تو اسلام قبول کر لیا، اب اگر صفوان کو میں لے آؤں تو کیا اس کو بھی آپ معاف فرما دیں گے؟ صفوان اس وقت جدہ پہنچ گیا تھا مکہ مکرمہ سے اور یہ چاہتا تھا کہ یہ فارس کی طرف بھاگ جائے اور بقیہ پوری زندگی وہاں گزارے۔ تو جب اس بندے نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر وہ آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، میں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی نشانی۔ حیرت کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا امامہ اتار کر دے دیا، فرمایا میرا امامہ لے کر جاؤ اور اس کو دکھا دینا کہ میں نے اس کی معافی کا اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ کو نشانی کے طور پر لایا، صفوان کو سمجھایا، بتایا۔ صفوان آیا، اس نے آ کر کہا کہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے میری جان بخشی کا ارادہ کر لیا۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں ابھی تو مسلمان نہیں ہونا چاہتا، مجھے 4 مہینے لگیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو 6 مہینے بے شک اپنا سوچ بچار کر لے۔ 6 مہینے تو ملے مگر چند دن وہ شخص نبی علیہ السلام کے قریب میں رہا اور بالآخر کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے دل کس چیز نے بدلے؟ یہ تلوار نے نہیں بدلے، یہ دل کردار نے بدلے، یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ نے بدلے۔ ورنہ تو ہر بندہ انتقام لینا چاہتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے،
مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر کی مثالیں قائم کر دی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن طواف کر چکے جس دن مکہ فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جاؤں، مگر بیت اللہ شریف کی چابی ایک شخص تھا جس کا نام تھا عثمان، اس کے پاس تھی۔ آپ نے اس کو بلوایا، فرمایا کہ عثمان چابی مجھے دو، اس نے چابی دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے بیت اللہ کے اندر عبادت فرمائی، اور عبادت فرما کر جب آپ باہر نکلے تو اس وقت سب جلیل القدر صحابہ ساتھ تھے، اور سب قریب والے صحابہ کی دل کی تمنا یہ تھی کہ چابی تو نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں آ گئی، اب یہ صاف ظاہر ہے کسی مسلمان کو ہی عطا کریں گے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ قریب ہے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی قریب ہیں، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ، سب قریب ہیں کہ دیکھیں کس خوش نصیب کو یہ سعادت ملتی ہے۔ ہر بندے کا دل چاہ رہا ہے، اور واقعی ایسے وقتوں میں اپنوں کو نوازا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ بند کر دیا تو آپ نے یہ چابی اپنے ان جان نثاروں میں سے کسی کو نہیں دی، بلکہ عثمان کو بلایا اور بلا کر کہا، عثمان تجھے وہ وقت یاد ہے جب میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا چاہتا تھا؟ اس وقت میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اپنے اللہ کی عبادت کروں، اور میں نے تم سے یہ کہا تھا عثمان دروازہ کھول دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، تم نے انکار کر دیا تھا۔ اور عثمان اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج تم میرے کہنے پہ دروازہ نہیں کھول رہے، ایک وقت آئے گا جس مقام پہ تم کھڑے ہو میں کھڑا ہوں گا، اور جیسے میں کھڑا ہوں اس وقت تم کھڑے ہوگے۔ عثمان میرے اللہ نے وعدہ سچا کر دکھا دیا، آج چابی میرے ہاتھوں میں ہے اور تیرے ہاتھ چابی سے خالی ہیں، مگر عثمان تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، میں یہ چابی تمہیں واپس کرتا ہوں۔ عثمان کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عظیمہ سے، کردار سے لوگوں کے دل مول لیے تھے، دلوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ایک عجیب پہلو ہے۔ چنانچہ ایک اور بھی نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا میں انقلاب تو بڑے آئے ہیں، مگر ان انقلاب میں وقت بھی بہت لگا، وسائل بھی بہت لگے، نتائج بھی نہ نکل سکے۔ میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، وقت بھی بہت لگا، وسائل بھی بہت لگے، اور جیسے نتائج انقلاب لانے والے چاہتے تھے وہ نتائج بھی نہ نکل سکے۔ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب ایسا ہے جو بہت چھوٹے وقت میں آیا۔ کیسے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد سے پھر شروع ہوا۔ 13 سال تو بس مجاہدے کے سال تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو 10 سال کے تھوڑے سے عرصے میں، اور وسائل کتنے تھوڑے تھے کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، سواری نہیں ہوتی تھی۔ کم عرصے میں کم وسائل کے ساتھ اور کم نقصان کے ساتھ، کم نقصان سے کیا مراد کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جتنی غزوات ہوئیں ٹوٹل، ان میں مسلمان یا کافر جن کی جانیں گئیں ان کی ٹوٹل تعداد 1062 تھی۔ 1062 بندے دونوں طرف سے، مسلمان شہید ہوئے، کافر مرے، 1062۔ اب ذرا غور کیجئے، 10 سال کے کم وقت میں، اتنے کم وسائل کے ساتھ، اتنے کم جانی نقصان کے ساتھ، پوری دنیا میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، یہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب ذرا سنیے
کہ دنیا میں انقلاب آتے ہیں تو پھر کتنے نقصان ہوتے ہیں. جب یہ ملک تقسیم ہوا 2 کروڑ انسان مارے گئے. فرانس میں انقلاب آیا 4 کروڑ انسان مارے گئے. رشیا میں کمیونسٹوں کا انقلاب آیا 3 کروڑ انسان مارے گئے. کروڑوں میں بات جاتی ہے. اور ان دنوں میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مختلف ملکوں میں جو حالات ہیں، لاکھوں بندے مرتے ہیں. تو لاکھوں بندے مرنے کے بعد بھی نتائج نہیں نکل پاتے. دنیا بلینز آف ڈالر خرچ کرتی ہے، نتائج نہیں نکل پاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ شان ہے. پوری انسانی تاریخ میں ایک ہی ہستی ہے جس نے کم وسائل کے ساتھ کم عرصے میں اتنے کم نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. تو یہ اخلاق عظیمہ جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کامل اور مکمل زندگی ہے. جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے اور زندگی کو اس کے مطابق بناتا چلا جائے، یقیناً وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. لہذا فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سنتوں پر محبت سے عمل کرنا، آپ کے اعمال کو اپنانا، زندگی کو اس کے مطابق بنانا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر چیز کو سنت کے مطابق بنانا، یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے ہاں محبوب بنا دیتی ہے. اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی شان یہ ہے کہ اس میں اتباع سنت کی بہت تلقین کی جاتی ہے، بہت تلقین کی جاتی ہے. چنانچہ مشائخ چشت نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہم مجاہدے کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم اتباع سنت سے سلوک طے کروا دیتے ہیں. اس سلسلے میں سنت کی اتباع بہت زیادہ ہے. اس لیے اب ہمیں آج کی اس مجلس میں یہ سبق سیکھ کے جانا ہے کہ ہم ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں گے. کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، معاملات، معاشرت، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، دوستوں کی زندگی، ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہوتا چلا جائے گا. ہماری زندگی میں کامیابی آتی چلی جائے گی، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری کی توفیق عطا فرمائے. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے بنائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں.